آیا رمضان 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 آیا افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جان عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد انور کا مفہوم ہے، تم جہاں کہیں بھی دروشی پڑھو تمہارا درود پاک ہماری بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم سب بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، کل ہمارا عنوان تھا سوشل میڈیا کے اثرات، آج اسی کا دوسرا حصہ ہے۔ کل چند ضروری چیزیں ذکر کی گئیں جس میں وقت کا بچانا، پیسے کا بچانا، وجود کی انرجی کا صحیح سمت پہ صحیح جگہ پہ خرچ کرنا، اسی طریقہ کے ساتھ آنکھوں کی حفاظت اور آنکھ کی حفاظت کس قدر اہم ہے، اس کے ضمن میں بھی چند ضروری باتیں گوش گزار کی گئیں۔ سوشل میڈیا کے استعمال میں جب مذہبی ٹچ کا تعلق ہو جائے تو پھر یہ معاملہ اور زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر جہاں پر قرآن و حدیث کے ذریعے، اکابرین کے اقوال و ارشادات کے ذریعے علماء حق پیغام حق عام کر رہے ہیں، وہیں سوشل میڈیا پر اسلام مخالف مہمات اور ان اسلام مخالف مہمات کا بعض مسلمان نہ جانتے ہوئے بے علمی کی وجہ سے اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہاں پر چند ضروری باتیں عرض کروں، مثلا یہی ماہ رمضان شریف کے بارے میں ایک مدت سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لکھ دیا گیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان شریف کے آنے کی خوشخبری دی تو اس پہ جنت واجب ہو گئی یا اس کی بخشش کر دی گئی، اور پھر وہ ساتھ کہ فلاں تاریخ کو پہلا روزہ ہے۔ اس بارے میں ہم نے بھی کئی کلپ جاری کیے، دیگر علماء بھی اس معاملے میں سمجھاتے رہتے ہیں۔ دیکھیے یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے، یہ بات ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں جو آگے عبارت لکھ رہا ہوں وہ میرے سرکار علیہ السلام کا فرمایا ہوا ہے، اور حضور جان نور علیہ السلام نے فرمایا، صحاح ستہ میں حدیث شریف ہے کہ میری طرف جھوٹی بات منسوب کر دینے کو ایسا نہ سمجھ لینا جیسے تم ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹی بات منسوب کر دیتے ہو۔ جس نے جان بوجھ کر ہماری ذات گرامی کی طرف جھوٹ یا جھوٹی بات کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ اس قدر سخت وعید ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب صرف ایک جگہ سے ایک پوسٹ آئی، وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارے فیس بک کی دوستوں میں شامل ہے، اور ہم نے اس کی پوسٹ کردہ چیز کو بغیر تصدیق کے آگے شیئر کر دیا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، حالانکہ یہ نیکی کا کام تو نہیں ہے۔ جو بات آقا علیہ السلام نے فرمائی ہی نہیں، اس کو حضور علیہ السلام کی ذات سے منسوب کر کے جب آگے پہنچایا جائے گا تو وہ حدیث پاک میں وعید جو ہے وہ آپ سماعت کر چکے۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر ثواب کے روپ میں اور گناہ کمانے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، وہ بھی جھوٹی پوسٹیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی عورت کی تصویر ہے، اس کا آدھا چہرہ، سر سے سرکا ہوا دوپٹہ، مکمل طور پر میک اپ شدہ، اور اس کے ہاتھ میں قرآن پاک ہے۔ اب قرآن پاک ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے سبحان اللہ، پڑھ کر آگے شیئر کریں۔ اچھا، اب بندے کی نظر، ظاہری بات ہے کہ ہم اچھا گمان رکھتے ہیں کہ وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ قرآن پاک پکڑا ہوا ہے۔ بھئی یہاں پر سبحان اللہ پڑھ کر اس کو شیئر کرنے والی بات کون سی ہے کہ وہ عورت ہے، عورت کا چہرہ چھپانا بذات خود ضروری تھا۔ اس عورت کے ہاتھ میں قرآن پاک دے کر، اس کی تصویر بنا کر اس کو آگے شیئر کرنے کی بات کی گئی، اور ہم نے اسے ثواب سمجھ کے آگے شیئر کر دیا، تو یعنی مزید آنکھوں کو حرام سے پر کرنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسی پوسٹیں کہ عورت کی تصویر بنی ہوئی ہے اور اس کو بغیر سوچے سمجھے صرف یہ کہ اس کے ہاتھ میں قرآن ہے یا اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے یا سامنے بیت اللہ کی تصویر ہے اور وہ ادھر منہ کر کے دعا مانگ رہی ہے،
آپ غور کیجئے کہ ایسی تصاویر بناتا کون ہے، پھر آپ تحقیق کیجئے کہ جن پیجوں سے یہ تصاویر شیئر ہوتی ہیں ان کو ڈھونڈتے 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 ان کے اصل مرکز تک پہنچنے کی کوشش کیجئے کہ اسلامی پوسٹوں کے عنوان سے یہ چیزیں کون عام کروا رہا ہے۔ یاد رکھیں، عورت کا معنی ہی چھپانے کی چیز ہے۔ حضور جان نور علیہ السلام مسجد انور مقدس میں رونق فروز ہیں اور ہدایت کے درخشندہ ستارے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حاضر بارگاہ ہیں، اور جان نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بتاؤ کہ عورت کی بہتری کس چیز میں ہے؟ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں بھی غور کرنے لگ گیا، دیگر حضرات بھی غور کرنے لگ گئے، اور کوئی جواب کسی نے پیش نہ کیا، اور اسی حالت میں محفل برخاست ہوئی اور ہم اپنے اپنے گھروں میں آ گئے۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آج مسجد انور میں جو استفسار ہوا وہ حضور سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کائنات صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم سے ذکر کیا۔ حضور سیدہ کائنات نے فرمایا کہ آپ کہیں تو میں اس کا جواب دوں۔ مولا مرتضیٰ نے فرمایا کہ دیجئے، تو حضور سیدہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا عورت کی بہتری اس چیز میں ہے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ چنانچہ مولا مرتضیٰ اگلی حاضری میں مسجد انور میں حاضر ہوئے اور بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، جو پچھلی نشست میں سوال ہوا تھا اس کا جواب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب جواب پیش ہوا تو حضور سن کر مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا علی یہ جواب کس نے دیا؟ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ حضرت سیدہ کریمہ کا جواب ہے۔ تو فرمایا کہ بطول نے سچ کہا کہ بطول میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور گویا اس میں یہ بھی اشارہ تھا کہ ایسا جواب جو ہے وہ بطول زہرا ہی دے سکتی ہیں کہ جو پردہ و طہارت اور ان کے جو سارے تذکرے آپ گزشتہ 2 نشستوں میں سماعت فرما چکے۔ تو اب اس ارشاد اور اس ارشاد پر نبی پاک علیہ السلام کی تصدیق کی مہر کے بعد سوشل میڈیا پر عورتوں کی تصاویر کو شیئر کرنا، چاہے اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو چاہے اس کے ہاتھ میں قرآن پاک ہو، تو اندازہ کر لیجئے یہ کوئی ثواب کا کام ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اب بدقسمتی کے ساتھ محافل جو عورتوں کی ہیں، محافل میلاد، ان کو انہی میلاد خواں عورتوں کے آئیڈیوں سے فیس بک پیجوں سے لائیو شیئر کیا جا رہا ہے، اور پھر ان ویڈیوز کو جو مختلف اسٹوڈیو والوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ اب ماہ رمضان شریف آ گیا اور جناب کیا ہے کہ وہ عورت ہے اور عورت نے آدھا دوپٹہ لیا ہوا ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، اور مدینے کے چاند صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت اقدس کو پڑھ رہی ہیں۔ اب جن کی تعریف کا نام نعت ہے انہوں نے عورت کو پردے کا حکم دیا، اور یہ نعت شریف کے عنوان سے بے پردہ ہو کر باقی لوگوں کو بھی اس بے پردگی کو دیکھنے کی دعوت دے رہی ہیں اور کس قدر گناہ کما رہی ہیں۔ لہٰذا ہمارے ہی معاشرے کی وہ مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، انہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ شہرت کے یہ طریقے درست نہیں جو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے۔ یاد رہے کہ فقہا فرماتے ہیں عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی جس طرح عورت کو پردے میں ہونا چاہیے اسی طرح عورت کی آواز بھی غیر مردوں تک نہ جائے، اس کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی عظیم و جلیل سیدات طیبات طاہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین سے خود قرآن پاک میں فرمائی کہ اگر دروازے پر باہر کوئی بندہ آئے اور تمہیں اس سے کلام کرنے کی ضرورت پڑے تو پہلا تو گفتگو پردے میں ہو، اور دوسرا عورتوں کے لب و لہجے میں جو قدرتی طور پر نرمی و نزاکت و گداز ہوتا ہے، فرمایا اس انداز سے اس آواز میں بات نہیں کرنی، بلکہ ان کے ساتھ تھوڑا کھردرے لہجے کے اندر بات کرنی ہے۔ اور اس کا ریزن کیا بیان کیا؟ ریزن یہ بیان کیا آوازوں کا گداز اور نرمی کہیں باہر والے کے دل کے روگ کو بیدار نہ کرے۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ان پارسا اور پاک تینت اور عالی مرتبت اور کریم الطبع اور عفت معاب پاک بیبیوں کو دیا ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیبیوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔
تو لہٰذا قرآن پاک کو تسبیح والی عورت کی تصویر ہو وہ، یا عورتوں کی ویڈیوز ہوں نعت شریف کی صورت میں وہ، ان کو شیئر کر کے آپ اجر و ثواب کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ کئی لوگوں کو آنکھوں کے گناہ کے اندر مبتلا کر دیں گے، کانوں کے گناہ کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ اس لیے اس چیز سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طریقہ کے ساتھ بہت ساری چیزیں، جیسے میں نے کہا کہ حدیث ہوتی نہیں، اس کو حدیث بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے، اور اب یہ آئے گا رمضان شریف کا آخری جمعہ تو پھر پوسٹوں کی بھرمار ہو جائے گی کہ رمضان شریف کے آخری جمعے میں 6 رکعتیں ادا کی جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری قضا نمازیں سر سے اتر جائیں گی، جبکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ البتہ مشائخ نے کہا ہے کہ 6 رکعتیں اس انداز پر پڑھی جائیں جمعہ کے آخری جمعے کو، ایک طریقہ بیان کیا جسے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت نے بھی درج کیا۔ تو یہ کہا ہے کہ جو نمازیں قضا کر کے جو کھاتے گناہ چڑھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم سے امید ہے کہ وہ گناہ معاف ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز معاف ہو جائے، دوسرا یہ کہ یہ حدیث نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اتنی رکعتیں پڑھو اور سال بھر کی قضا نمازیں، بلکہ زندگی بھر کی قضا نمازیں سر سے اتر جائیں گی۔ ہزار نوافل بھی پڑھے جائیں تو 2 رکعت فجر کی بھی جو قضا ہیں وہ سر سے نہیں اتریں گی، جب تک کہ باقاعدہ نیت کر کے اسے سر سے نہیں اتارا جائے گا۔ تو یہ بھی دیکھیں، دیکھنے والا یہی کہہ رہا ہے کہ میں بڑا خیر کا میسج کر رہا ہوں، لیکن اس نے یہاں بھی ایک جھوٹی بات آقا علیہ السلام سے منسوب کر کے اسے پبلک میں عام کر دیا۔ اور خود سوچیں کہ حدیث کے آخری کلمات کیا تھے، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے ایک قدم مزید آگے بڑھتے ہیں، بغیر تحقیق کے ہمیں کوئی بھی خصوصاً دینی و مذہبی پوسٹ جو ہے وہ بغیر تحقیق اور تصدیق کے آگے نہیں پھیلانی چاہیے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ ایک بندہ اگر اس کے چہرے پہ داڑھی شریف ہے یا اس نے سر پہ ٹوپی رکھی ہے تو اس کی فیس بک آئی ڈی پہ یہ فوٹو لگی ہے تو وہ اسی کی فوٹو ہو، یا اسی کی ہو بھی تو ضروری تھوڑی ہے کہ وہ عالم بھی ہو، قرآن و حدیث کو جانتا بھی ہو۔ اس لیے مستند معتبر محقق علماء کرام کے جو کلپس ہوتے ہیں اور جن کا مستند ہونا معروف و مشہور ہو، انہی کی باتوں کو آگے پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ باقی مذہبی عنوانات کے ساتھ جو پوسٹیں ہوتی ہیں جو غیر معروف پیجوں سے آتی ہیں، ان کو شیئر کرنے سے پہلے اچھی طرح تصدیق اور تحقیق کر لینا چاہیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے۔ لہٰذا ہمیں جھوٹا نہیں بننا، بلکہ ہمیں سچے رہنا اور سچوں کے ساتھ رہنا ہے، اور ہمیں پہلے تصدیق کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ جو میسج میں پہنچا رہا ہوں یہ آیا تصدیق شدہ ہے بھی کہ نہیں، درست ہے بھی یا کہ نہیں ہے۔ اسی طرح فیک تصاویر، اس کی بھرمار ہے، اور یہ جو مشین ہے اس کے لیے کسی دکان اور کسی کارخانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نت نئے موبائلوں میں فنکشن آ چکے ہیں کہ آپ خود ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، کچھ کا کچھ بنا سکتے ہیں، کچھ کا کچھ بتا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح فیک تصاویر ہوتی ہیں، اس پر میں کئی مرتبہ گزارشات کر چکا ہوں، جیسا کہ کسی نے کوئی بہت بڑا پھل جیسے تربوز ہے وہ اٹھایا ہوا ہے ہاتھ کے اندر، یا اسی طریقہ کے ساتھ ہم اسے کہتے ہیں حلوہ کدو، اس کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے، اس کو اٹھایا ہوا ہے، اب ایڈیٹنگ کر کے اس پہ اللہ لکھا ہوا ہے، یا کسی نے ہاتھ میں گوبھی پکڑی ہوئی ہے، کیلا پکڑا ہوا ہے اور تربوز پکڑا ہوا ہے، تو اس پہ ایڈیٹنگ کر کے سبحان اللہ لکھا ہوا ہے، اور وہاں پر بھی وہی کام ہے، سبحان اللہ کہہ کر اسے آگے شیئر کر دیں۔ دیکھیے، کسی تربوز پر، خربوزے پر یا کسی بھی پھل پر اللہ رسول کا نام نہ بھی آئے تو اللہ رسول کا نام تو قائم اور سلامت ہے۔ تو البتہ آتا بھی ہے، بہت سارے جیسے امام سیوطی رحمہ اللہ نے حضور پر نور علیہ السلام کے اسم اقدس کے بارے میں بعض محدثین کے دیدنی واقعات کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ہند کے ایک علاقے میں آئے تو وہاں ہم نے پودے دیکھے کہ ہر پتے پر حضور علیہ السلام کا مبارک نام موجود تھا۔ تو یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، لیکن اس بات پہ غور کر لینا چاہیے کہ وہ تصویر فیک نہ ہو۔ اور یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے تو جوش عقیدت میں اسے شیئر کر دیا،
لیکن یہی تصویر لبرلزم والوں کے ہاں اور جن کو یہ باتیں جمتی نہیں ہیں ان کی بد اعتقادی میں اضافے کا سبب بنتی ہے کہ یہ دیکھو جی مولانا لوگوں نے جھوٹ بول دیا، یہ تصویر فیک ہے، تو ان کے ذہنوں میں جو منفی اثرات ہیں وہ مذہب کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں، اور پہلے بیچارے وہ بھرے پڑے ہوتے ہیں، تو لہذا فیک تصاویر کو بھی مذہبی عنوان کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کیا جائے۔ یہیں پر سوشل میڈیا پر وہ حضرات جو تصویریں ڈالنے کے شوقین اور دلدادہ ہوتے ہیں، وہ حاضری حرمین کی تصاویر کو، اور بس اوقات تو وہ لائیو بھی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دنیا والوں کو اپنا نظارہ بخش رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ تصاویر بنواتے وقت پس منظر میں ان کے بیک میں عورتیں ہوتی ہیں، چونکہ عورتوں نے جب طواف کرنا ہے تو ان کے چہرے کا حصہ کھلا ہوگا، تو لہٰذا وہ تصویر کھینچتے کھینچتے کئی بیچاری مسلمان عورتوں کی تصویریں بیچ میں بیک میں یا دائیں بائیں گزرتے ہوئے آ جاتی ہیں، تو ایسی تصاویر کو ہرگز سوشل میڈیا پہ شیئر نہ کریں کہ ان کا چہرہ کھلا ہونا یہ حالت احرام میں ضروری تھا۔ اب آپ پر ضروری ہے کہ آپ اپنے کیمرے میں اگر اس کی تصویر لے آئے ہیں تو اس کو ختم کریں، اور آپ اگر تصویر ڈالنے ہی کا شوق ہے تو فقط اپنی تصویر مبارک جو ہے اسے ہی ڈالنے کا شوق پورا کیا جائے۔ مسلم معاشرے کی بہنوں بیٹیوں کی تصاویر کو اس انداز پر عام نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس سے ایک قدم مزید آگے بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح کل کی نشست میں ہم نے ذکر کیا کہ پہلے ذکر کر لیتے تھے اور درود شریف پڑھ لیتے تھے، سورہ یاسین اور تلاوت قرآن ہو جاتی تھی، تو اب یہ جگہ ساری کی ساری موبائل نے لے لی۔ اچھا، موبائل کے نقصانات جو ہماری نئی پیڑھی کے اندر ہیں وہ طبی بھی ہیں اور مذہبی بھی ہیں۔ طبی اعتبار سے یہ ہے کہ آپ خود پوچھ لیں کہ جو آنکھوں کے ماہر ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہیں، ان سے پوچھئے کہ یہ موبائل اسکرین، اور پھر اس کے اندر بھی مختلف کیٹیگریوں کے موبائل ہوتے ہیں، دیر تک وہ روشنی بچوں کی نظر پر اس کے کتنے منفی اثرات پڑتے ہیں۔ تو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، نعمتوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، بارگاہ میں سوال ہوا کہ حضور اگر مسجد میں آؤں تو کیا اپنے اونٹ سواری کو باہر کسی کھونٹے سے باندھ کر مسجد میں پھر نماز پڑھنے آؤں، یا اس سواری کو مسجد کے باہر اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دوں اور پھر مسجد میں نماز پڑھنے آؤں؟ تو کتنا خوبصورت جواب ملا کہ سواری کو پہلے باندھ دو، پھر اللہ پہ توکل کر کے پھر مسجد میں آ جاؤ۔ یعنی توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ترتیب کے ساتھ اس دار عمل میں بندے کے لیے چیزیں مقرر ہوئی ہیں وہ عملی چیزوں سے کنارہ کشی کرے۔ تو لہٰذا بچوں کی آنکھوں پر اس کے اور اس کا کثیر استعمال جو ہے منفی اثرات لاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا بچے اور کیا بڑے، اس سے ان کے دماغ اور اعصاب پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر ایک ممبر سے گفتگو کرنے والے کی بات پر اس لیول کا یقین نہ آئے تو آپ کسی نیورو سرجن سے رابطہ کر لیجئے، یہی اعصابی معاملات میں کسی ڈاکٹر سے رجوع کیجئے کہ ایک ہی طرز پر گردن کو جھکا کر دیکھتے رہنا، وہ کتنا وزن گردن پہ پڑتا ہے، پھر دماغ کی نسیں کھنچتی ہیں، پھر بینائی کمزور ہوتی ہے، پھر گردن کے پٹھے، اور پھر آتے ہیں ہمارے پاس کہ اس کو جن چمٹ گئے ہیں، وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے اور اول پھول بک رہا ہے اور الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے، حالانکہ اس کو جنات نہیں ہوتے۔ یہی ہے کثرت سے آنکھوں کا استعمال، کثرت سے دماغ کا استعمال، اعصابی پرابلم کا وہ شکار ہو کر اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، دماغی خشکی ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے جناب کہ اس کے بعد پھر وہی جعلی عاملین کے ہتھے چڑھتے ہیں، اور آج آ کے بدنام مذہب نے ہونا ہے۔ یعنی اپنے قصور کو، اپنے جرم کو کوئی نہیں دیکھے گا، وہ لٹیرے تعویذ دھاگے کے نام پر پیسہ بھی بٹوریں گے، بری حرکات بھی کریں گے، اور پھر آ جا کے بدنامی پھر مذہب کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، شعور عطا کرے، اور جتنا صحیح شعور ہے اس کو عملی زندگی میں ڈھالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے طبی اعتبار کے ساتھ آنکھ، اعصاب، گردن کے پٹھے، دماغ کے پٹھے، دماغی انرجی، ان تمام معاملات کے اندر اس کے مضر اثرات اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ دینی نقصان کے حوالے سے یہ دیکھیں، خصوصاً بچے جن کو کارٹون دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، یہ بچوں کی ایک فطرتی اور طبعی بات ہوتی ہے، کارٹون دیکھتے ہیں۔ اب
جہاں تک میری معلومات ہیں کم و بیش یوٹیوب پر 95 سے 98% جو کارٹونز ہیں جو اردو زبان میں ہیں وہ انڈیا کے بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے کارٹونوں سے، یعنی ان لوگوں کو آپ دیکھیے وہ مشرک ہو کر بھی کارٹونوں کے ذریعے بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کی متعلقہ اپنی نئی پیڑھی کی ذہنی تربیت اور ذہن سازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب وہاں پر ان کے معبودان باطلہ کے نام لیے جا رہے ہیں، مثلا اس کے اندر کہانی میں کوئی ہیرو ہے، اسے مشکل بن رہی ہے تو وہ مندر جا رہا ہے اور ٹل کھڑکا رہا ہے اور رام کی جے پکار رہا ہے اور مہادیو کو پکار رہا ہے اور کالی دیوی اور سیتا دیوی اور یہ جتنے بھی ان کے معبودان باطلہ ہیں۔ اب ہمارے بچے کو دکھ کیا رہا ہے اور سن کیا رہا ہے؟ ناپختہ عمر میں خالی کاغذ پر شروع سے ہی اس کے دماغ پر یہ ہو کہ کوئی مشکل پڑے تو ایسے مندر کا رخ کرتے ہیں اور گھڑیال اور گھنٹا بجاتے ہیں اور پھر رام کو پکارتے ہیں۔ کیا جتنے گھنٹے ہمارے بچے ان کارٹونوں کو دیکھتے ہیں اس سے آدھی مقدار میں بھی ہم نے رحمان و رحیم جل جلالہ کے ذکر اور اس کی یاد کا درس اور سبق اپنے بچوں کو دیا ہے؟ یقیناً اکثریت کا جواب نہ کے اندر ہوگا۔ یہ صورت ہی نظر نہیں آتی۔ اپنی مصروفیات سے جان چھڑانے کے لیے تو بچوں کو موبائل کے حوالے اور موبائل بچوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ وہ یہاں پر مذہبی رنگ کو، اپنے مشرکانہ نظریات کو، اپنے مندر کے کلچر کو اور مندر کی رسومات کو کارٹونوں کے ذریعے عام کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں اخذ کرنے اور پک کرنے کی صلاحیت بچوں میں آج کل بہت زیادہ ہے اور وہ اس کو کر رہے ہیں۔ پھر یہاں تک بچوں کو دیکھنے میں اگرچہ کثرت سے یہ مشاہدہ نہیں ہوا، لیکن ایک دو واقعے ہی عبرت کے لیے کافی ہوتے ہیں کہ بچے ان کارٹونوں کو دیکھنے کے بعد ہاتھ جوڑ کر نمستے نمستے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، رام کی جے پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ بچے جن کو ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سکھانا تھا وہ ہم نے نہیں سکھایا، اور ان کے ہاتھ میں یہ موبائل دے دیا، اور کارٹونوں نے اور اس یوٹیوب کے کارٹونوں نے ہمارے بچوں کو وہ کلچر جو ہے ان کے دل دماغ کے اندر ڈال دیا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے سختی سے اجتناب کیا جائے، اپنے بچوں کو ان امور سے بچانے کی کوشش کی جائے، اور بہتر یہ ہے کہ ان کو اگر کھیل کود کی طرف لے کر آنا ہے تو ان کھیلوں کی طرف لے کر آئیے جو ان کی جسمانی نشو و نما اور وجود کی قوت کا سبب بنے، نہ یہ کہ وہ اپنا دماغ بیچارے اسکرین پہ ڈال کے دماغ بھی لوز کریں، بینائی بھی لوز کریں، اور نظریہ اسلام کے معاملے میں بھی بیچاروں کے معاملات جو ہیں وہ کھٹائی میں پڑ جائیں۔ تو ایسا کہ جس کے اندر اس کے وجود کی انرجی، اس کی ہر بچے کی عمر کے حساب سے ہر چیز ہوگی، تو ان کو ایسی چیزوں کی طرف لایا جائے جس میں کچھ سیکھنے کے پہلو بھی ہوں، سمجھنے کے پہلو بھی ہوں، اس کی گروتھ بھی اچھی ہو، پرورش بھی اچھی ہو، جسمانی نشو و نما بھی اچھی ہو، تو یہ ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کتنا پیارا واقعہ ہے کہ جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لائے تو حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین قمرین منورین صبتین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرمایا کہ آپس میں کشتی کرو۔ اب عرب میں کشتی کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اس کی ضرورت جنگوں میں پڑتی تھی کہ اگر کوئی غیر مسلح ہو جائے، ہاتھ سے تلوار گر جائے یا دشمن چھین لے تو پھر اسے ہاتھوں سے لڑنا پڑے تو کم از کم وہ ایکٹیو ہو۔ یہ جسمانی ٹریننگ کا حصہ تھا، تو فما کشتی لڑو۔ اب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حکم کو پا کر وہ صحن میں یہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضرت حسن پاک سے فرماتے، حسن حسین کو ادھر سے پکڑو، ادھر سے پکڑو۔ حضور سیدہ کریمہ عالیہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ حسن تو بڑا ہے اور ان کو سکھا رہے ہیں اور حسین کو کچھ نہیں بتا رہے۔ تو میرے کریم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں
کہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، حسن کی طرف میں کھڑا ہوں اور حسین کی طرف جبریل کھڑا ہے، ادھر میں اس کو سکھا رہا ہوں اور ادھر اسے سدرہ نشین جبریل امین سکھا رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو لہٰذا بچوں کی نشو و نما اور بہتری کے لیے اور ان کی جسمانی فٹنس کے لیے ایسی کھیلوں کی طرف ان کو لایا جائے جو جائز بھی ہوں، درست بھی ہوں اور ان کے وجود کی بہتری کا سبب بھی ہو۔ ان کو مندر میں مت دھکیلیے، وگرنہ اس کے ذمہ دار ماں باپ ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ وہ ایسے کفریہ نظریات پر قائم رہے اور یہ بات پک گئی تو اس کے ذمہ دار ان کے ماں باپ ہیں۔ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، سوشل میڈیا پر ذلت و رسوائی جس قدر آج آپ یوں کہہ لیجئے کہ بے باکی دیکھنے کو ملتی ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ پہلے یہ راگ اہل مذہب اور اہل منبر کے بارے میں الاپا جاتا تھا، یہ متشدد ہیں، مغلظات بکتے ہیں اور ایسا ہے اور ویسا ہے، اور اب یہ معاشرے میں یہ منبر سے بات اتر کر ایوان سیاست میں بھی چلی گئی اور عام معاشرے کے افراد کے بیچ میں بھی چلی گئی۔ ظلم عام ہے، پھر اس ظلم کی تشہیر کی جاتی ہے، اس ظلم کو لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے۔ مثلاً ایک کمزور بڑے جاگیردار کے کھیتوں میں بکریاں لے کے گھس گیا، اب جناب اس کی کیا جرت، اس کی اوقات ہے کہ وہ جاگیردار کے کھیت میں چلا جائے؟ اس نے تو یہ جرم عظیم کیا ہے، تو اب اسے معافی نہیں ملے گی، اسے سزا مل کے رہے گی۔ اور پھر سزا مخفی کیوں رہے؟ زمانہ دیکھے کہ رئیس زادے کیسے سزا دیتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں قوت ہے، انرجی ہے اور عہدے جن کو سلام کرتے ہیں، آپ دنیا دیکھے۔ چنانچہ اسی پر اکتفا نہیں ہوتا، انہیں مارا پیٹا جاتا ہے، پھر اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، بسا اوقات ان کو ننگا کر دیا جاتا ہے، درخت سے الٹا لٹکایا جاتا ہے، اور یہ کسانوں دہقانوں سے بات اٹھ کر مل کارخانوں اور بازاروں تک آ گئی۔ یہ کسی ورکشاپ پہ بچہ کام سیکھ رہا ہے، وہ چائے لینے گیا، کپ ہاتھ سے گر گیا تو اب اس پہ لوہے کے راڈ چل رہے ہیں اور کسی نے خفیہ ویڈیو بنا لی، چڑھا دی۔ یا پھر یہ ہے کہ اسکول و کالج کے نوجوان جو ہیں وہ مختلف گروہوں میں بڑھ جاتے ہیں، اور کاش کہ ہمارے نوجوانوں کے گروہ اقبال کی تعلیمات کی روشنی میں آگے بڑھیں اور وہ حضور پر نور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں جو جواب شکوہ میں اقبال اینڈ میں کہتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لیکن وہاں پر بھی اسی سوشل میڈیا کی کرامات ہیں کہ ہمارے نوجوان معاشرے کے کندھوں پہ بندوق سجتی ہے، ہاتھ میں پسٹل سجتا ہے، مونچھوں کے تاؤ سجتے ہیں، سینے کی اکڑ جشتی ہے، وہ دوسروں کو دیکھ کر اس ادا اور اس طریقے کو اپناتے ہیں اور پھر اسے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کیا ہے تو ہم کسی سے کم نہیں، لہٰذا ہمیں بھی اس میدان میں اترنا ہوگا۔ اب کیا ہے جناب کہ وہ دوسرے گینگ سے مراد کالج یونیورسٹی کا ایک گروپ الگ، ایک گروپ تو کہا جناب اب اس نے یوں کیا ہے، وہ جناب کھانس کے گزرا، وہ تھوکتا ہوا گزرا، وہ قریب سے اس نے موٹر سائیکل کی ریس تیز کر دی، یعنی جرائم کی وہ جو اس نے جرم کیے ہوتے ان کی فہرستوں میں یہ بڑے بڑے جرم نظر آتے ہیں، اور پھر جناب اس کو گھیریں گے، اور گھیرا ہے، مارا ہے، پیٹا ہے تو چھپا کیوں رہے، اس کو دکھانا ہے، اس کے لیے بھی اسی سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ظلم، کسی پر تشدد، کسی کو مارنا پیٹنا، کسی پر زیادتی، یہ کتنا مذموم عمل ہے۔ ایک حدیث پاک سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال اتدرون ما المفلس، حضور علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کنگال کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام ہم تو مفلس و کنگال اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ پیسے ہو نہ سامان ہو۔ فقالا، تو جانے جہاں علیہ السلام نے فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت میں مفلس و کنگال وہ ہے من یاتی یوم القیامہ، کہ وہ قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ وصیام وزکاۃ،
اور وہ قیامت کے دن اپنے ساتھ نمازیں بھی لے کر آئے گا، روزے بھی لے کر آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ کچھ اور بھی لے کر آئے گا۔ اور وہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَيَأْتِ قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، نماز بھی لایا، روزے بھی لایا، زکاتیں بھی لایا، امور خیر بھی لایا، سب کچھ لے کر آیا، لیکن کیا کیا اس نے؟ قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس کو گالی دی، وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر تہمت لگائی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور اس کا مال کھایا، یعنی نیکیوں کا ڈھیر لے کر آیا ہے اور ساتھ ہی اس کے خلاف مقدمات دائر کرنے والے لوگ بھی آ گئے۔ مولا اس نے مجھے گالی دی، مولا اس نے مجھے مارا پیٹا، مولا اس نے میرا مال کھایا، مولا اس نے مجھ پہ تہمت لگائی، مجھ پہ بہتان باندھا۔ ارشاد فرمایا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، کسی کا اس نے خون بہایا، وَضَرَبَ هَذَا، اور کسی کو اس نے مارا ہوگا۔ فَيُعْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو ارشاد فرمایا کہ انہیں کیا ہوگا کہ وہ جو لوگ ہیں جن کے ساتھ اس نے یہ ظلم و زیادتیوں کو روا رکھا تھا، اب ان کو راضی کرنے کے لیے اس شخص کی نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ یہاں مظلوم کن کو کہا گیا ہے؟ جس کو گالی دی، جس پہ تہمت لگائی، جس کا خون کیا، جس کا مال دبایا، جس پر تشدد کیا، اس کو مظلوم کہا گیا۔ اس بندے کی نیکیاں اب ان میں تقسیم کر دی جائیں گی جن پر یہ دنیا میں اس قسم کی زیادتیاں کر کے آیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ پھر بھی اللہ رب العزت کے دربار میں عرض کریں گے مولا میرا ابھی کھاتا کلیئر نہیں ہوا، میرا کھاتا کلیئر نہیں ہوا۔ تو جانے جہاں علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ما علیہ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ جب نیکیاں ختم ہو گئیں، وہ جو ڈھیر لے کر گیا تھا، اب ان مظلوموں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اور رزلٹ کیا ہوگا؟ ثم طرح فی النار، کہ یہاں تک کہ اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو آج کسی کو مارنا، پیٹنا، تھپڑ، دھانس، دھاندلی اور اپنے ڈیل ڈال اور اپنی قوت انرجی، یہ سارا کچھ آج ہے، لیکن قیامت کے دن یہ نہیں چلے گا۔ ہم پچھلے سال کے جو ہمارے یہی لائیو سلسلے چلے ہیں سلسلہ علم و ادب میں، وہاں ظلم کی مذمت پر غالباً 3-4 ہمارے نشستیں ہوئی ہیں، جس پہ جانوروں کے ظلم کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ اچھا، اب سوشل میڈیا کی بات اور جانوروں کی بات آئی تو آپ اندازہ کریں کہ انسان، اور انسان نہ صرف انسان بلکہ مسلمان، اس کو فرحت کس چیز میں مل رہی ہے؟ اس کو راحت کس چیز میں مل رہی ہے؟ اس کے لبوں پر ہنسی کون سی چیز لاتی ہے؟ اسے کھل کھلا کے ہنسنے کا موقع کس چیز سے ملتا ہے؟ وہ مجھ سے ملے گا کہ کسی کتے کو دم سے پکڑ کر وہ گھمائے گا، اور گھما کر وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن سب لوگ ہنس رہے ہیں، اور اب اس کو وہ زور سے پھینکے گا۔ اب اس کی وہ جو گھومنے والی ادا اور چیخنا چلانا ہے، یہ ہم لوگوں کی تفریح تباہ کا سامان ہے۔ جانوروں کو ڈرانا، ان پہ تشدد۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ وہ بلی ہے، وہ کتا ہے، وہ کچھ ہے، اس کی دم کے ساتھ کسی لوہے کے ڈبے میں روڑے کنکر ڈال کر باندھ کر اب وہ بھاگ رہا ہے، کسی گدھے کے ساتھ اور اول پھول قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ کرنے والے جو ہیں یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم انسان ہوتے ہیں۔ انسان کی یہ شان نہیں، انسان پلس مسلمان، کہ وہ اپنی تفریح تباہ کا سامان جانوروں پہ زیادتیوں میں تلاش کرتا پھرے، ان کو تنگ کرنے، دکھ دینے میں۔ یاد رہے، جس طرح انسان پہ ظلم و زیادتی ناجائز ہے، ایسے ہی جانوروں پہ ظلم کرنا بھی ناجائز ہے۔ صحیح بخاری میں 2 حدیثیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک عورت جو کہ بہت گناہ گار تھی، وہ جا رہی تھی، اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ پیاس کی وجہ سے وہ اپنی زبان گیلی مٹی سے مس کر رہا تھا، اس سے تری پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اس نہایت گناہ گار عورت کو اس کتے پر ترس آیا،
اور اس نے کنویں کا رخ کیا تو کنویں کا پانی کافی نیچے تھا اور اس کے پاس ڈور رسی نہیں تھی کہ جس سے پانی نکال سکے، چنانچہ اس نے یہ کیا کہ اپنا موزہ اتارا، چمڑے کی جراب، اور اس سے دوپٹہ باندھ کر کنویں سے پانی بھر کے اس کو پلایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کو اس کی یہی ادا پسند آ گئی اور اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اور دوسری حدیث اسی بخاری شریف میں یہ فرمایا گیا کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا، نہ وہ خود اس کو کھانے پینے کو کچھ دیتی اور نہ اس کو کھولتی کہ وہ جا کر وہ اپنا بیچاری کھانے پینے کی چیز کو باہر سے لے لیتی۔ اسی حالت میں وہ بھوک اور بندش کے اندر بیچاری مر گئی، تو اس بلی کو یوں ظلمن مار دینے کی وجہ سے فرما وہ عورت جہنم میں ہے۔ ایک عورت جو گنہگار ہے وہ کتے کو پانی پلائے تو رب بخش دیتا ہے، اور دوسری طرف ایک عورت بلی کو باندھ دے اور نہ کھلائے پلائے اور آگے اس کا حال یہ ہو کہ وہ کھولے بھی نہ کہ وہ کھا پی لے اور وہ مر جائے، تو بلی کی موت کی پاداش میں اس عورت کو جہنم کے اندر دھکیل دیا گیا۔ تو یہ ہمارے وہ بھائی جو جانوروں کو ستا کر ویڈیو بنا کر اپنے فینز اور اپنے دیکھنے والوں کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں، تو کوئی قیامت میں بخشش و نجات کا ذریعہ بھی کوئی ساتھ کوشش کوئی ہے یا نہیں ہے؟ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ چلو بادہ کشوں کی بستی سے چند انسان ڈھونڈ کر لائیں۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ انسانیت ہر طرف شرماتی ہوئی نظر آتی ہے۔ صدیوں پہلے مولانا روم علیہ رحمت نے لکھا تھا، بہت بڑی بات انہوں نے سمجھانے کے لیے کہی کہ میں صبح کو گھر سے نکلا، اس لیے نکلا کہ میں کسی انسان سے ملوں، تو وہ کہتے ہیں کہ صبح سے شام ہو گئی لیکن انسان سے میری ملاقات نہ ہو سکی۔ اس میں مولانا روم اشارہ یہ دیتے ہیں کہ حالات یہ ہو چکے ہیں کہ اب ہمارے ہاں انسانیت بہت کم نظر آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ کرم فرمائے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ سوشل میڈیا کا درست استعمال کیجئے، اسے گناہوں کا مرکز مت بنائیے۔ حضرت شیخ المشائخ سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر ہر بندہ کانٹے کی شاخ لا لا کے رکھتا رہے گا تو وہ تو پھر ایک کانٹوں کا جہان بن جائے گا، تو لہذا سارے کانٹے پھینکنے اور ڈالنے والے نہ بنو، کچھ کانٹے اٹھانے والے بھی بن جاؤ۔ لہذا بھائیو، اپنی ان فیس بکوں کا، اپنے واٹس ایپ کا اور ان چیزوں کا استعمال جو ہے وہ اچھا کیا جائے، جو کسی کی بہتری کا سبب بن جائے، جو کسی کی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کا سبب بن جائے، برائیوں کی طرف اس کو مت دھکیلا جائے۔ اسی طریقہ کے ساتھ مذہبی پوسٹ ہو یا سیاسی، یعنی وہ افراد مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، کیسے بھی ہوں، کسی کے بارے میں جھوٹی خبر جو ہے وہ ہرگز ہمیں نہیں لگانی چاہیے۔ مطلب اس میں بھی وہی جس سے میں نے کہا تھا کہ کسی سبزی پر اللہ کریم کا نام اس کی ایڈیٹنگ کر کے تو سبحان اللہ کہہ کے شیئر کریں۔ ایسے ہی یہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی فرد کی تصویر کو، وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو، اختلاف آپ کا ہو سکتا ہے، اختلاف میں تحمل کو لانا چاہیے، اور اس کے لیے ایسے ذرائع نہیں ڈھونڈنے چاہیے۔ یہ کمزوروں کی علامت ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ جھوٹ جوڑنے کے لیے اس کی تصویر کو اس انداز پہ کہیں لگا دیا جائے کہ جو اس پر محض بہتان ہوتا ہے، تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور بہتان کا بارے میں آپ یہ پوری ایک حدیث میں جامع ترمذی کی میں آپ کے گوش گزار کر چکا۔ تہمتوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، دوسرے کی عزت خراب کرنے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ محض آنکھوں کا چسکا اور انگلی کی ضربیں ہمیں قبر اور حشر میں رسوا نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ